بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آج ہم آیت نمبر 83 to 85 دیکھتے ہیں، اور جنگ تبوک کی باتیں کنٹینیو چل رہی ہے کہ ایسے لوگ جو بیٹھے رہنے کو پسند کیا، جنہوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے تبوک میں جانا پسند نہیں کیا، جب خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹیں گے تو وہ ایسے لوگ کیا بہانے بازی کریں گے، اس کا ہی تذکرہ ان آیتوں میں کیا گیا ہے. چلیے دیکھتے ہیں اور کچھ ہم جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان آیتوں کے ذریعے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں، پھر اگر دوبارہ موقع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی گروہ کی طرف ان میں سے، تو ضرور یہ اجازت مانگیں گے آپ کے ساتھ چلنے کی، اور آپ ان سے کہہ دیجئے ہرگز نہیں تم چلنا میرے ساتھ کبھی بھی، اور ہرگز نہیں تم کسی بھی جنگ میں میرے ساتھ دشمنوں کے خلاف حصہ لینا. کیوں ایسا اللہ کے رسول کو کہنے کو کہا گیا؟ کیونکہ بے شک تم نے پسند کیا بیٹھے رہنے کو پہلی بار، تو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ. آیت نمبر 84. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. بڑی سخت آیت ہے، غور سے سنیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز ان لوگوں کی جنازہ نماز جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، اور آپ ان کے قبروں کے پاس بھی کھڑے نہیں ہوں گے. کیوں اللہ کو اتنا غصہ آ رہا ہے ان پر؟ کیونکہ بے شک انہوں نے نافرمانی کی، بات نہیں مانی اللہ اور اس کے رسول کی، اور انہیں موت اس حال میں آئی کہ وہ فاسق ہی تھے. بہت ہی غور و فکر والی آیت ہے، دیکھیں ذرا. آیت نمبر 85. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 85 میں، اور نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں، در حقیقت اللہ چاہتا ہے کہ سزا دے انہیں اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جان اس حال میں کہ یہ کافر ہی رہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ ہم آیت نمبر 83 پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. جیسے کہ کل جو ہے وہ کل کی آیت میں یہ بات ہو چکی تھی کہ سورۃ التوبہ کو جو ہے وہ 4 خطبوں میں جو ہے وہ نازل کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں، فَإِن رَجَعَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ، کہ پھر اگر جب آپ لوٹیں گے، ٹھیک ہے، یا لوٹائے گا آپ کو اللہ،
تو ایک گروہ کی طرف. اب دیکھیے یہاں پر ان آیتوں کو پڑھ کے بالکل یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ کس وقت نازل ہوئی ہوگی، کہ راستے میں، یعنی تبوک. دیکھیے کہ ہم نے دیکھا کہ تبوک کی تیاری چلی، پھر تبوک کے جانے کا سفر ہم نے دیکھا، اب ہم واپسی کا سفر دیکھ رہے ہیں کہ واپسی میں ہوا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تبوک سے واپسی جو ہو رہی ہے، پھر اگر یعنی کہ رجعک اللہ ہو کہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو لوٹائے یا موقع دے کسی گروہ کی طرف ان میں سے، یعنی آپ کا اگر دوبارہ پھر اس طریقے سے کچھ یعنی کہ غزوہ ہوا یا کوئی جنگ ہوئی یا کچھ نا، تو پھر اس وقت آپ کو معاملہ کیا کرنا ہے. دیکھیے بہت سخت بات ہے جو آیت کے اگلے حصے میں آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل پر لے کر ان آیتوں کو سنیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر ضرور یہ اجازت مانگیں گے آپ کے ساتھ چلنے کی. کن لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو وہ پیچھے رہ گئے تھے، ان کے پاس کوئی ایکسکیوزز نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے گھر میں رہنا پسند کیا، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کو ناپسند کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ جاؤ گے نا اور دوبارہ انشاءاللہ تبوک کے بعد آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور مواقع دیں گے، یعنی چاہے وہ آپ کی زندگی میں ہو یا آپ کے وصال کے بعد صحابہ کے دور میں یا صحابہ کی زندگی میں کوئی جنگ ہو یا غزوہ ہو، تو اس وقت کرنا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آپ ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ سنیے، ہرگز نہیں تم سب نکلو ہمارے ساتھ کبھی بھی. تمہارے یعنی میرے ساتھ اب تمہیں کسی بھی غزوے میں، کسی بھی اللہ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے راستے میں اب تم ہمارے ساتھ بالکل نکل نہیں سکتے ہو. اسپیشلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجیے گا. یعنی آپ دیکھیے کتنی آگے کی بات ہے. اللہ کے رسول ابھی پہنچے نہیں ہیں وہاں پر مدینہ میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھیے ایسا ایسا ہوگا، لوگ آپ کے سامنے آ کے عذر پیش کریں گے، تو آپ کو انہیں کیا جواب دینا ہے. اور یہ کون سے لوگ تھے؟ جن کے اندر منافقت تھی کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے اب کبھی بھی نہیں نکلو گے کسی بھی غزوے میں. کیوں اللہ کو اتنا غصہ آیا ان کے اوپر؟ دیکھیے کیوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انکم رضیتم بالعقود اول مرہ. اکثر جو اپنے اسٹوڈنٹس کو میں بات سمجھاتی ہوں تو کوئی میں یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کہتی ہوں. اللہ نے کہا کہ دیکھو آپ ان سے یہ کہو کہ بے شک تم سب وہی ہو کہ تم نے پسند کیا بیٹھے رہنے کو پہلی مرتبہ. دین دیکھیے فقعدوا مع الخالفین، جاؤ پھر بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ. تم نے بیٹھنے کو پسند کیا تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں جاؤ ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو. اللہ اکبر. کیا پتہ چلا؟ دیکھیے کہ نیکیوں کے کچھ جو مواقع ہوتے ہیں نا اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے. پھر میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا کہ چیک آپ کے پاس ہے، آپ نے ڈپازٹ کر دیا تو کیش ہو جائے گا، ادروائز وہ کیش نہیں ہوگا، ایکسپائر ہو جائے گا. وہ چیک تو فی الحال کسی کام کا نہیں ہوگا. سوچے ذرا. دیکھیے تبوک جو تھی کہنا چاہیے کہ یہ فائنل ایگزام تھا ایمان والوں کے لیے. اس کے بعد کوئی ایگزام ان لوگوں کا نہیں ہونا تھا. الحمدللہ یہ فائنل ایگزام کو جن لوگوں نے پاس کیا، جو اللہ کے رسول کے ساتھ چلے گئے تھے، دیکھیے جنگ کوئی بھی نہیں بھی. اور ان لوگوں کو جو گئے انہیں بھی تو نہیں پتا تھا نا، نہ ترواریں چلے گی، نہ کوئی کہ تیر چلیں گے، نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ ان کو گھوڑے دوڑانے پڑیں گے، نہ ان کو کوئی مشقت اٹھانی پڑے گی. بس جو پریشانیاں انہیں اٹھانی پڑی وہ جاتے وقت. آتے وقت تو اللہ کا شکر ہے بہت مال غنیمت ان کو ملا تھا، بہت زیادہ. سوچے ذرا کوئی جنگ نہیں ہوئی. یقین کریں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کہ جیسے نکلنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ کو واقعہ یاد ہو، اللہ نے خواب میں دکھایا جاؤ بیٹے کو ذبح کرو. کیا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے ذبح کروا دیا تھا؟ کہیے آپ لوگوں کو نالج ہے اس چیز کی؟ کیا ذبح کروا دیا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان کے بیٹے کو؟ بولیے.
وہ چھری چلی تھی کہ نہیں چلی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر، ان کی ہاں گردن پر بھی چلی تھی، چھری چلی تو تھی. لیکن ذبح کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو؟ نہیں دمبے کو گیا تھا. نہیں کیا نا. یہ جی ہے اصل چیز. یہ میں آپ لوگ کی توجہ چاہتی ہوں کہ وہ ایک امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ عمل کریں، اس امتحان میں یہ پاس ہوں. حالانکہ ان کے بیٹے کے گردن پر چھری اس طریقے سے ذبح کرنے کے حساب سے چلی ہی نہیں تھی. یہی ہوتا ہے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بندہ نا، اللہ جس کو چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے میرے راستے میں، اور پھر اس کے بعد وہ بندہ نہیں آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، پکڑو اس کو، لاؤ میرے راستے میں، اس کے پر ہارات ڈالو، اس کو پریشانیاں میں مبتلا کرو تاکہ یہ میری طرف پلٹے. کچھ تو ایسے حالات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ حالات انسان کی زندگی کا بالکل فائنل ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ بندہ جب اللہ کے راستے میں آتا ہے تو بالکل، حالانکہ دیکھیے کہ لوگوں کی نظر میں تو وہ بڑا بیچارہ رہتا ہے جو اللہ کے راستے کے دین میں کچھ کام کرتا ہے، لیکن اسے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے یہ بندہ مست اپنے رب کے کام میں بڑے موج مستی میں کام کر رہا ہے، بہت انجوائے کر رہا ہے. الحمدللہ وہ اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہے، وہ ایک ایک عمل کر کے اپنے آپ کو جو ہے سیٹیسفائی کرتا ہے، مطمئن رہتا ہے، وہ بہت انجوائیبل لائف جیتا ہے. لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی وہ باتیں، کیونکہ دیکھیے اللہ کے دین کا مزہ جو چکھتا ہے، اس کی کتاب کا مزہ جو چکھتا ہے، اس کا ٹیسٹ اسے ہی پتہ چلتا ہے. اور جو بھائی دور دور سے اللہ کی کتاب کو دیکھے، اس کے دین کو دیکھے، انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ فائنل ایک ٹیسٹ تھا میرے ایمان والوں کے لیے. اب اس کے بعد یہ منافقہ صفت لوگ جو یہاں رہ گئے تھے ہیلے بہانے کر کر کے، یہ اب کتنی بھی بڑی ڈگریاں لے لیں گے نا، یہ کبھی آپ آگے نہیں جا سکتے. بس انہیں یہی روک دیا گیا ہے. اب یہ کتنی بھی ہائی سے ہائی ڈگری لے لیں گے، یہ اب میرے راستے میں کبھی بھی نکل نہیں سکتے. کتنی بدبختی کی بات ہے دیکھیے، سوچے ذرا. اتنے سارے انہیں مواقع دیے گئے، لیکن ہر موقع پر انہوں نے دھوکے بازی کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اب فائنل کال اللہ نے دے دی. اچھا اللہ کو پتا ہے کہ میرا رسول بہت سافٹ ہارٹیڈ ہے، یہ جب جائیں گے واپس لوگ ان کے سامنے آ کے ہیلے بہانے کریں گے، اور جیسے کہ جاتے وقت ہوا تھا نا، اللہ کے رسول میرا یہ ایکسکیوز ہے، آپ مجھے رخصت دے دیں، میں نہیں جا سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. ناؤز باللہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا پھر؟ یہ تو کان کے کچے، دیکھا کیسے بےخوب بنایا انہیں. تو اللہ کو پتا تھا نا، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی کہ ایک فائنل ایک حکم دے دیا ان لوگوں کے بارے میں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. یہ جو پچھلی آیتوں پر عبداللہ بن ابی کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ تبوک کے کچھ ٹائم کے بعد جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا، بدبخت انسان، بہت بڑا بدبخت انسان تھا. اللہ اکبر. تو سوچیں کہ اس نے جنازہ نماز پڑھی، اس کی جنازہ نماز کو اللہ کے رسول نے پڑھائی اس کے بیٹے کے ریکویسٹ پر. اور اس کے بعد دیکھیے کہ پچھلے آیتوں میں بہت ڈیٹیل میں نے اس کے بارے میں بتائی، جنہوں نے نہیں سنا وہ جا کر سن لیں. میں دوبارہ دہراؤں گی تو بہت ساری آیتیں ہماری رہ جائیں گی. تو اتنا بدبخت تھا، تو اللہ کو پتا تھا یہ جو ہے، اگر یعنی میں نے اپنے رسول کو ڈائریکٹلی صاف حکم نہیں دیا تو یوں ہی یہ جو منافقوں کی جنازہ نماز پڑھاتے رہیں گے اور ان کے لیے مغفرت مانگتے رہیں گے. تو اللہ نے کہہ دیا نہیں، ولا تصلی، اور نہیں آپ نماز پڑھائیں، احد منہم، ان میں سے کسی ایک کی بھی، ماتا، جب وہ مر جائے، اور کب تک؟ ابداً، کبھی بھی آپ کو ان کی جنازے نماز نہیں پڑھانی ہے. اب یہ فائنل حکم آ گیا. الحمدللہ اللہ کے رسول نے پھر کبھی بھی کسی بھی منافق کی جنازے نماز نہیں پڑھائی. دیکھیے زبان سے نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے 70 لوگوں کی لسٹ دی ہے، اس میں ان لوگوں کا نام ہے، نتھنگ. پردہ پوشی کی، راز رکھا اس بات کو. اور کہ تفاسیر میں آتا ہے ان 70 لوگوں کے نام بھی اس میں تھے قرآن میں،
لیکن بعد میں اس کو اللہ کے حکم سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ ان کی نسلوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مسلمان پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت کچھ کیا. تو اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا کہ ان کے باپ دادا کا نام اس کے اندر آئے اس طریقے سے کہ انہیں گلٹ فیل ہو یا رسوائی فیل ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نام ہی نکال دیے اس میں سے. اللہ اکبر، سوچے ذرا. تو اس کے بعد اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، اور ولا تقم علی قبرہ، اور نہیں آپ کھڑے ہوں اس کی قبروں پر، ان میں سے کسی ایک کی قبر پر بھی آپ کو کھڑا نہیں ہونا. یہ ہے بدبختی. دیکھیے اللہ کے رسول کی دعائیں جو ہوتی تھی وہ لوگوں کے دل کے سکون کا سبب ہوا کرتی تھی، ان کے نجات کا سبب ہوا کرتی تھی. لیکن یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، دین کو نقصان پہنچایا اس قدر. سوچے ذرا. اللہ اکبر. اور انہوں نے اللہ کے راستے میں پہلی مرتبہ ہی نکلنا پسند نہیں کیا. اس پر بہت غور کریے گا جو آیت کا پچھلا حصہ گیا ہے. پچھلی آیت میں پہلی مرتبہ جو اللہ کے راستے پر اللہ کی کال پر لبیک نہیں کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھانا پسند نہیں کرتے. آج کتنے ہی لوگ ہیں دیکھیے، اللہ نے ان کو ٹیلنٹ دیا ہے، اللہ نے ان کو ایجوکیشن دیا ہے، اتنی صلاحیتیں ہیں ان کے اندر، پھر بھی گھر بیٹھے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے اس کا الٹیمیٹ کیا نکلتا ہے؟ کہ آج مسلمان اتنے سب صلاحیتیں ہونے کے باوجود، ان کے پاس اتنا پاور ہونے کے باوجود، جب اللہ کی کتاب کے دین کا کام نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نان مسلموں سے کام لے رہا ہے. اور بہت شعور کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں، اور آپ سب اس چیز کو شاید ایگری کریں گی. آج دیکھیے کہ یہ کتاب مسلمانوں نے چھوڑی تو غیر مذہب کے لوگوں نے، نان مسلمس نے اس کو تھاما. اور آج دیکھیے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے، جو نیا مسلم بنتا ہے، کتنی پابندی سے اس پر عمل کر کے لوگوں تک اس کتاب کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ اس کتاب کے ذریعے ان کو جو ملتا ہے، ان کو ایک نئی زندگی جو ملتی ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ جو ملتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اس کو فالو کرے. کہ کسی کا ٹاک میں سن رہی تھی کہ یہ قرآن کہ کسی کو پڑھنے کے لیے کسی نے دیا نان مسلم کو، تو وہ یہ بول کر اس نے اس قرآن کے نسخے کو واپس کیا کہ بھائی مجھے آپ وہ قرآن دیجئے جس پر آج کا مسلمان عمل کر رہا ہے. یہ جملہ مسلمانوں کے منہ پر کتنا بڑا تماچا ہے اگر آپ محسوس کریں اس کو. یہ بول کر وہ قرآن کا ٹرانسلیشن دیا گیا کہ بھائی مجھے وہ قرآن لا کے دیں آپ آج کا مسلمان جس پر عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. سوچے ذرا آپ، کتنے افسوس کی بات ہے مسلمانوں کے لیے. آج وہ خود اس قرآن کو فالو نہیں کرتا ہے تو وہ کیسے دوسروں کو اس کی طرف بلا سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر مذہب سے اس کا کام لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیوں اللہ ان سے اتنا ناراض ہے کہ آپ بالکل نہ ان کی جنازے نماز پڑھیں گے اور نہ ہی آپ جو ہے ان کے قبروں پر کھڑے ہوں گے. سوچیے مطلب ہر جگہ سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر راستے بند کر دیے. نہ مغفرت کے لیے دعا کر سکتے، نہ کچھ بھی. یعنی بہت سخت بات ہے. دیکھیے کیوں اللہ اتنا ناراض ہے، کتنا غصہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، کہ یہ ایسے تھے کہ بے شک انہوں نے نافرمانی کیا اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور دیکھو تو ان کو موت آئی اس حال میں کہ وہ فاسق ہی رہے. کیا پتہ چلا کہ یہ لوگ جو کے نام کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسا انسان بھی کافر ہے جو بالکل مخالفت میں کام کرتا ہے اللہ اس کے رسول کے. میں کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس دور میں ہم نہیں تھے. اور سوچے ذرا کیا حال ہے آج ہمارا. آج اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقت ایک دوسرے کی ظاہر کر دے ایک دوسرے پر، تو کوئی کسی کے جنازے میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کے تعزیت میں نہیں جائے گا. اور یاد رکھے ایک بات، اکثر دیکھا گیا ہے، اس کو فتویٰ نہ بنا لیں آپ، میں جو بات بول رہی ہوں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو انسان جس کے ساتھ رہتا ہے اکثر اس کی تدفین میں، اس کی تعزیت میں، اس کے کفن دفن میں ایسے ہی لوگ شامل ہوتے ہیں. اب جب دیکھیے کہ اللہ کے رسول کو منع کر دیا گیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کیا جاتے تھے؟ نہیں.
اللہ کے رسول کے آگے تو صحابہ جا بھی نہیں سکتے تھے. یعنی یہ لوگ کتنے بدبختی کی موت انہیں آتی تھی کہ ایک کوئی ایمان والا ان کی تدفین میں نہیں، کوئی ایمان والا ان کے نماز جنازہ میں نہیں ہے. سوچے ذرا آپ. اللہ اکبر. تو آپ اپنے کانٹیکٹس، اپنے تعلقات ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے نجات کا سبب بنے. اور بہت سارے روایتوں سے کہ ملتا ہے کہ اگر کسی کی تدفین میں کہ اگر سمجھیے کہ 40 اگر توحید پرست ہو، توحید پرست کی بات آئی ہے، اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. آپ اپنے گھر والوں کو یہ وصیت کر کے جائیں کہ دیکھیے میں نے لسٹنگ کری ہے، یہ لسٹ بنائی ہے کہ آپ میرے تدفین میں کس کو بلائیں گے. آپ کی نظر میں جو توحید پرست آپ کو لگتا ہے، اپنی زندگی میں ہی آپ بتا کر جائیں اپنے گھر والوں کو کہ دیکھیں ان لوگوں کو ضرور بلائیے گا میرے تدفین میں، یہ لوگ ضرور آنے چاہیے. آپ 40 نہیں 80 بنا کے جائیں. ہو سکتا ہے آپ کی موت تب اس میں سے کوئی رہے نہیں رہے، کوئی آ پائے نہیں آ پائے، تو آپ لسٹنگ کر کے جائیں، دے کر جائے گھر والوں کو. یہ حق ہے آپ کے جسم کا، آخری حق، کہ یوں ہی آپ کے جسم کے ساتھ مرنے کے بعد کوئی کچھ نہ کرے. آپ وصیت کر کے جائیں مجھے غسل فلاں 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 وہ دیں گی، یا پھر اس کے ساتھ جو ہے یعنی یہ 40 لوگوں کی وصیت آپ کر کے جائیں. اور اپنی جو بھی آپ کی خواہشات ہے آپ کے کہ کفن دفن کو لے کر، وہ سب آپ کر کے جا سکتی ہیں. ایون آپ اپنا کفن بھی خرید کے رکھ سکتی ہیں کہ بھائی یہ میں نے خریدا ہے، آپ اس میں ہی مجھے دفنانا، اس میں ہی کفنانا. آج دیکھیں کہ یہ حق ہے ہمارے جسم کا، ان کو چھوڑ کے اور دنیا کی تمام چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں. آپ ابھی اگر لسٹ نہیں دینا چاہتی ہیں، ایک ڈائری میں یا اس طریقے کی ساری باتیں لکھ کر جائیں، تو کم سے کم گھر والوں کو بتا کے جائیں بھائی میں مروں تو پہلے وہ ذرا نا پیپر ہے یا ڈائری ہے، وہ نکال کر آپ ذرا پڑھ لیا کریں. اگر آپ کو ایسے نہیں بولنے جم رہا ہے کسی کو، یا پھر کسی کو یاد نہ رہے ایسا، تو پھر آپ جو ہے لکھ کر جائیں، بول کر جائیں کہ کچھ وصیتیں میں نے کی ہے، میری موت کہ میری کفن دفن سے پہلے، میری موت ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو، اور ایک کو نہ بول کے جائیں، گھر میں کافی لوگوں کو بول کر جائیں، ٹھیک ہے، جس پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. نیت صاف رکھیں، یقین کریں مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ کے جسم کے ساتھ کوئی کچھ غلط نہیں کرے گا کہ اپنی مرضی سے کفنا دیا، اپنی مرضی سے دفنا دیا. اور جو بھی لوگ آج کہ خرافاتیں کرتے ہیں ایک میت کے ساتھ، انشاءاللہ وہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دیکھیے کہ اب یہاں پر آیت نمبر 85 میں وجہ بتائی جا رہی ہے. اور دیکھیے آپ محسوس کریں گے اس چیز کو کہ کہ سورۃ توبہ سے یقیناً آپ کو ایک کہ نئی زندگی مل رہی ہوگی. ابھی تو پورا بھی نہیں ہوا، یہ بہت ساری آیتیں باقی ہیں. سورۃ توبہ پورا ہونے تک انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایک نئی زندگی، ایک نیا ایمان اپنے اندر محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ کیا وجہ تھی، کیوں اللہ نے ان سے اتنے ناراض ہو کے اللہ کے رسول کو ایسے احکامات دیے، کیوں اللہ نے یہ حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کی وجہ کیا تھی اس طریقے سے مخالفت میں آنے کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کے مال اور ان کے اولاد. یہ کیا بات ہو گئی؟ اکثر انسان دیکھیے کہ دین کی خلاف ورزی، اللہ اور رسول کی خلاف ورزی، یہ دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ کرتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے. آج اگر اللہ نے مجھے آپ کو مال اور اولاد سے نوازا ہے، میں نے اور آپ نے اگر ان کو اللہ کی ہدایت کے ساتھ نہیں لیا ہے، تو نعوذ باللہ یہ میرے اور آپ کے لیے منافقت کا سبب بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھیے ان کے پاس مال کی کثرت ہے، ان کے پاس اولاد کی کثرت ہے، تو آپ ان پہ تعجب نہ کریں کہ بھائی یہ کیا ان کے ساتھ معاملہ ہو گیا. ہم تو انہیں بہت اچھا سمجھتے تھے، مطلب ان کو اللہ نے نوازا ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت اللہ کے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں نہیں، اصل میں تو چاہتا ہوں کہ انما یرید اللہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عذاب دے، سزا دے ان کو اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جان اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہیں، نافرمان ہی رہیں۔ اللہ اکبر، کتنا غصہ ان آیتوں میں نظر آتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے سیم ایسی آیت پیچھے، یہ آئی تھنک سو کہ 2 سے 3 مرتبہ سیم آیت ایک ہی صورت میں، اتنا ناراض ہے اللہ ان لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ذریعے ان کو سزا دوں، اور سزا کس طریقے سے کہ یہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہوگی، یہ ان کے مال کبھی ان کے لیے صدقہ جاریہ میں نہیں لگیں گے، ان کے مال، ان کے اولاد نیکی کے کاموں میں نہیں لگیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دیتا ہے دنیا میں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے زندگی میں سکون نہیں ہوگا، ان کو کبھی نیکی کے مواقع نہیں ملیں گے۔ ایسی بہت سارے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے؟ بدلہ لینا چاہتا ہے، انتقام لینا چاہتا ہے۔ سوچے ذرا، آج کسی کی مال اور اولاد کی کثرت پہ رشک نہ کیا کرے، پریشان نہ ہوا کرے، ہائے میں اتنی اللہ کے راستے میں اتنا بھاگ دوڑ کر رہی ہوں اور سب ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے نہیں نواز رہا ہے، اور دیکھو تو وہ اتنی فرمانی کرتی ہے، اور بالکل بھی یعنی کہ اس نے تو اللہ کے راستے میں کچھ کیا بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں، نہ نمازوں کا پتہ نہ کچھ نہیں، پھر بھی اللہ اس کو نواز رہا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سوچا کرے اور دیکھیں کہ ایک چیز یاد رکھے ہمیشہ، اللہ کے نافرمانیوں کے ساتھ اگر آپ کسی کو بہت زیادہ کہ لگزریس لائف اگر جیتے ہوئے دیکھیں، اور اس کے کہ معاملات سدھرتے ہوئے دیکھیں، یا آسانی سے اس کے کام ہوتے ہوئے دیکھیں، تو سمجھ جائیں یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ اس کی بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا ہی کلام میں ہم نے سیکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سوچ ذرا، اللہ اکبر، کتنا کچھ دیکھیے کہ پچھلے اتنے آیتوں میں اتنا سب کچھ ہم نے جو ہے یعنی کہ سیکھا کہ کبھی بھی دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ جیسے ایک بات یہاں پر آئی تھی نا کہ ان سے آپ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ نکلنا پسند نہیں کیا، یا آج میں اور آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے تو کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ آتے نہیں ہیں۔ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ میں پوچھتی ہوں لوگوں سے، بھائی کیوں تم کوشش نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے کیا، کہ جس کی وجہ سے تم کچھ اللہ کے راستے میں کرنا نہیں چاہتے ہو؟ یا تم سوچتے ہو کہ نہیں بھائی اب تو ہمیں جو ہے وہ امت محمدیہ ہیں، اللہ کے بہت چہیتے ہیں، اور تو ہمیں تو بھائی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول تو ساری محنت کر کے جا چکے، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ خوش نصیب ہے آپ لوگ کہ اللہ کے رسول کی میراث میں سے یہ علم کا حصہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے۔ دیکھیے امت کے لیے نبیوں کا، رسولوں کا میراث یہی ہوتا ہے، ان کی تعلیمات۔ آج میں اور آپ سیکھ رہے ہیں، دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، شکر ادا کریں۔ یہ ایسی میراث ہے جو تا قیامت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن میں اور آپ آج پراپرٹی کی صورت میں کہ پیسوں کی صورت میں آج، زمین کی صورت میں آج اگر ہم کچھ میراث چھوڑ جاتے ہیں تو دیکھیں کس قدر فتنہ ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی یہ میراث دے کر جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوشش کریں۔ اور فرسٹ کال آپ کے پاس جب بھی آئے اللہ کے راستے میں کچھ بھی کرنے کی، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، لبیک کہا کرے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کیا کرے۔ حالات اللہ کو پتہ ہے، مجھے آپ کا اور آپ کا مجھے نہیں پتا ہے نا کچھ بھی حالات، الحمدللہ جو بھی اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بدگمانیاں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر بات ان لوگوں کی چل رہی ہے، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں دیکھیں گے، بڑی زبردست باتیں ہیں، وہاں شاید بات آپ کو کلیئر ہو جائے کہ ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی بندہ نہ نکلے اللہ کے راستے میں، نہ مال لگائے نہ جان لگائے، وہ بدبخت انسان ہے بہت بڑا۔ اللہ نے کہا کہ بیٹھے رہو، مجھے نہیں پسند، اب تم آؤ کچھ بھی کرو، میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کیونکہ تم پہلی دفعہ تم نے بیٹھنے کو پسند کیا، اب میں دوبارہ تمہیں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔
بہت بڑی ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے. دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ کے راستے میں جو بھی ہمارے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری امتحانات لیں، اس میں ہمیں جو ہے وہ کامیاب کریں، کیونکہ ان امتحانات میں ہم کامیاب ہوں گے تو ہمیں انشاءاللہ آخرت کے جو ہے وہ امتحانات میں کامیابی ملے گی. الحمدللہ 85 تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے پھر اس کو.